حامدا ومصليا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين لا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر۔ انتہائی دی قدر ساتھیوں اور منصفین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت و مدعیان نبوت تعارف و تجزیہ کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر فرمایا، انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بعد 30 آدمی ایسے آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، باغی ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے۔ ہر شخص ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا، یہ تصور کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن لوگوں سن لو، میں محمد آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص میرے بعد دعوے نبوت کرے، صدیق کی سنت کو زندہ کر کے اس کی گردن کو ختم کر دینا، یہ ابو بکر صدیق کی ادا تھی۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جھوٹے مدعیان نبوت، دھوکے باز، فریب کار، مکار کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو اختصاراً عرض کرتا چلوں۔ کبھی یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے، یمن میں اسود عنسی نے، خیبر کے مضافات میں طلحہ اسدی نے، کوفہ کے قریب مغیرہ بن سعید نے، عراق میں بیان بن سمعان نے، اصفہان میں اسحاق اخرس نے، اور ہندوستان میں کبھی بایزید روشن جالندھری نے اور مرزا احمد قادیانی نے، اور بہار میں شکیل بن حنیف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے قبل میں اوصاف نبوت بیان کرتا چلوں۔ نبی کا علم کامل ہوتا ہے، نبی کا فہم کامل ہوتا ہے، نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، نبی از خود کامل ہوتا ہے، نبی حسین ترین انسان ہوتا ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی کے اندر قوت گویائی کمال درجے کی ہوتی ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے اللہ اس کے وجود میں آثار نبوت ظاہر کر دیتے ہیں۔ نبی اعلان نبوت سے پہلے اس کی زندگی میں اتنی سچی باتیں کہتا ہے جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا۔ اگر قبل اس وقت نبی کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس وقت تک نہ قیامت برپا کرتے ہیں، نہ موت لاتے ہیں، نہ اس نبی کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں جب تک اس کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو سچا نہ کر کے دکھا دے۔ یہ صفات علامت نبوت ہے۔ حضرات، میرے نبی آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ نبی کی نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج اللہ نے نبی کے سر پر رکھا تو نبی نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک تاج اٹھایا، وہ تاج اٹھا کے اپنی امت کے سر پر رکھا۔ جیسے میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، اس تاج کو نہ کوئی اتار سکتا ہے، نہ اس تاج کی طرف اٹھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے، نہ اس تاج کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ اس تاج کے خلاف مسیلمہ کذاب آئے گا تو صدیق اکبر میدان میں موجود ہوں گے۔ اس تاج کو اتارنے کے لیے سجاح نامی عورت میدان میں آئے گی تو صحابہ میدان میں کود پڑیں گے۔ اس کے لیے اسود عنسی میدان میں آئے گا تو صحابہ میدان میں کود نکل آئیں گے۔ اس کے لیے مرزا غلام قادیانی آئے گا، ملعون ہو کر رہے گا۔ یوسف قذاب آئے گا، تباہ ہو جائے گا۔ گوہر شاہی آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ شکیل بن حنیف آئے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ الغرض جتنے بھی میرے نبی کے بعد دعوے نبوت کریں گے وہ سب کے سب ملعون ہو کر قبر کو ترستے رہیں گے، اور جو میرے نبی کے ختم نبوت کی طرف بھونکے گا اس کی زبان نکال لی جائے گی، اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے، اور میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج مسکراتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ امت کے پروانے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرتے رہیں گے، خون کے سودے کرتے رہیں گے، مگر میرے نبی نے ایک تاج اٹھایا، وہ تاج اٹھا کے اپنی امت کے سر پر رکھا اور اعلان کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے امت والو تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ عقل کے گھوڑوں سن لو، ہم آخری امت ہے۔ امت کے جیالو سن لو، ہم آخری امت ہے۔ منکرین ختم نبوت والو سن لو، ہم آخری امت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اخیر تک رہنا ہے۔ جب ہمارے رب نے ہمیں آخری امت بنایا ہے تو ہم زندگی کے آخری لمحے تک، آخری خون کے قطرے تک ہم ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے۔ تم زمانے کے کافر لوگ بالآخر دجال لالو گے، ہم امام مہدی کو کھڑا کر دیں گے، ہم حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر دیں گے۔ ہم زندگی کے آخری لمحے تک، آخری خون کے قطرے تک ختم نبوت کا پرچار کرتے رہیں گے، ایک بار نہیں 100 بار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور
تصفو الحياة بنور هداه.